السلام علیکم. یہ شام کا وقت ہے اور تقریباً اس وقت میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلی تھی تو میں نے کہا چلیں ایک ولاگ بناتے ہیں. تو ولاگ میں آج میں چاہ رہی ہوں کچھ چیز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. پہلے تو اب یہ نظارہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. سورج جو ہے دیکھیے اتنی اپنی بلندی سے چھا رہا ہے لیکن بہت نیچے کی طرف ہے یہاں پہ, اور اس کی روشنی سامنے کیسی اسپریڈ ہوئی ہے. سورج تو چاہے پہاڑ کے پیچھے ہو یا سامنے ہو یا اوپر ہو یا دائیں یا بائیں ہو, لیکن وہ اپنی روشنی اس طرح لے کے چلتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. اللہ کی قدرت ہے. تو یہ انسان کو بھی اسی طرح اپنا وقار اور اپنی خیالات کو اسی طرح بلند رکھنا چاہیے. ہم لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں, فکر مند رہتے ہیں, اور ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے. ہم اکثر رہتے ہیں لیکن جو دوست ہمارے ہوتے ہیں بہت پیارے ہوتے ہیں, یا جو ہمارے جن سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمارے نہ رہے. تو یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو ہماری زندگی سے دور کر دیا جاتا ہے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا کہ کون ہے اور کون ہمارا ہے, کون کیا کہتے ہیں ہمارے متعلق کیا سوچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب اوور سی کر سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ اوپر والا پاور کر لیتا ہے, کیونکہ وہ تو سن سکتا ہے کہ کون ہماری بیک بائٹنگ کر رہا ہے, کون ہمارے متعلق کیا سوچ رہا ہے. سن بھی سکتا ہے, خیالات بھی دیکھ سکتا ہے, اور وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے. تو خدا کو تو پتہ ہوتا ہے نا ساری چیزیں. تو اس لیے پر فکر مند نہیں رہنا چاہیے. اور اگر انسان جو ہے نا, حضرت علی کا ایک قول ہے جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ اگر کسی کے ظرف کا امتحان لینا ہو نا تو تعلق ختم ہونے کے بعد لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کس ظرف کا انسان ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی چالاکیاں ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی خاموش رہتا ہے یا خاموشی سے ان کو برداشت کر رہا ہے تو اور ان کو دیکھ رہا ہے تو وہ اصل میں ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. ساری مسئلہ یہ ہے, لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ if somebody is treating you like you are nothing, you must become nothing in their lives by leaving, just leave them. This is my today's vlog. تو دیکھیے اس سے آپ کچھ سیکھیے, اس سے کچھ سمجھیے. تو میں نے تو زندگی میں ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں اب سمجھ چکی ہوں, اور میں کوئی ایسا دکھ نہیں پالتی اپنے سر پہ اور دل میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے تھاٹس جو ہیں پروگریسو رکھیں اور بس پروگریسو رہیں, اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنی جو ہے مائنڈ کو کلیئرٹی رکھیں, اپنے تھاٹس کو کلیئر رکھیں. دس از دا کوالٹی آف لائف, یو نو. لک ایٹ یور مسٹیکس, ڈو ان پروفیشنل اینڈ پرسنل, لیکن اپنے تھاٹس کو کلیئر رکھیں, کلیئرٹی رکھیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے تھاٹس کلیئر ہوں گے تو آپ کو کیا فکر ہے پھر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کا واقف ہے, سب جانتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ نئے سال آیا ہے تو نئے سال میں ہم اسی طرح کے خیالات سوچتے ہیں. میں تو ہر وقت ہی سوچتی ہوں, تو لیکن یہ کہ میں نے کہا آج میں آپ سے ڈسکس کر لوں. جو اس پہ یقین رکھ سکتا ہے وہ یقین رکھے, فالو کرے, اور کبھی دکھ نہیں کیجیے, اپنے آپ کو دکھی مت کیجیے. ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کے لیے کیوں دکھی ہوتے ہیں جو آپ کے تھے ہی نہیں شروع سے. آپ تو ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھے, اور اس لیے آپ تو اچھا ہوا آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہی آپ کو ان سے دور کر دیا, تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیف کیا ہے, پروٹیکٹ کیا ہے. آپ اس طرح سوچیں, دیکھیں کھلے آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, اللہ کے نظارے دیکھیں, خوبصورتی جہاں بھی جائیں گے خوبصورتی تو اللہ کے نظاروں میں ہے نا. انسان تو بہت حقیر چیز ہے. تو بس یہی کہنے کا مقصد تھا کہ اپنی زندگی کو بہت